اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پیچھے یہ میں پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ دو روحانی بیماریاں ہیں اور دونوں کا روحانی علاج اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان دونوں بیماریوں میں سے ایک بیماری کو اور علاج کی دو صورتوں میں سے ایک علاج کو بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کی آج کی ولاگ میں یہ عرض کرنا ہے کہ دوسری بیماری اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نیکی کرو، تم لوگوں کو کہتے ہیں تم ایمان لاؤ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بھولنا ہے یہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہے، یعنی نظر انداز کرتے ہیں، بھولتے نہیں۔ ویسے اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں ایک اور ویڈیو میں بیان ہو چکی ہیں، لیکن یہاں ایک بیماری کے حوالے سے بات کرنی ہے تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ جو بھولنا ہے یہ صرف بھولنا وہ والا نہیں ہے جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں مجھے بات بھول گئی، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ بندہ خود بخود نظر انداز کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو جب کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بھولنے سے قرار دیا ہے کہ یہ بھول گیا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیماری کیسے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو اور دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے تو یہ بیماری بن گئی۔ اب یہ بندہ ہدایت کی طرف جلدی نہیں آتا۔ اب دل کے اندر جو تکبر ہے اور عہدہ جو اس کے پاس آ گیا ہے، یا یہ یوں کہہ لیتے ہیں کہ عام حالات میں ایک بندہ اپنے آپ کو سردار یا چودھری کہتا ہے اور اس کے دل میں یہ تکبر پیدا ہو گیا کہ میں چھوٹوں کے کم ترین جو قسم کی برادریاں ہیں ان سے میں بڑا ہوں، تو اس کا نام تکبر ہے۔ اور جب یہ تکبر پیدا ہوتے ہیں تو اس سے کافی ساری اور بھی بیماریاں آتی ہیں۔ مثلا تکبر کی وجہ سے بندہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا بندہ اس کے سامنے آئے اور وہ اس سے معافی بھی کسی معاملے میں مانگے تو یہ معافی بھی جلدی اس کو دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بندہ اپنے اس تکبر کی وجہ سے کافی سارے گھٹیا قسم کے کام بھی کر جاتا ہے، اور یہ تکبر یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اور اس بیماری کا ہمارے مفسرین کرام نے، ہمارے بزرگوں نے یہ اس بیماری کا نام رکھا ہے کہ یہ حب جا ہے۔ حب جا یہ تکبر کا بیماری ہے اور اس کا نام رکھا ہے حب جا، یعنی اپنی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانا۔ اب اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ تم نماز کے ذریعے سے اس کا علاج کرو۔ جو پہلی بیماری تھی مال کی محبت، اس کا علاج تھا صبر۔ دوسری بیماری ہے تکبر، عہدے کا لالچ اور اپنے آپ کو بڑا متصور کرنا، اور اس کا علاج ہے نماز۔ نماز اس کا علاج کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ نماز کے اندر عاجزی ہے۔ بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، میرا رب میرا مالک ہے، میرا رب قوی عزیز ہے، وہ مضبوط ہے، میں کمزور ہوں، وہ بڑا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، میں کم تر ہوں، چھوٹا ہوں۔ یہ بندہ سوچ کر پھر نماز پڑھتا ہے۔ نماز کے اندر رکوع کرتا ہے تو رب کے سامنے جھکتا ہے، جبکہ تکبر کرنے والا جھکتا نہیں۔ اور نماز کے اندر سجدہ ہے، سجدے کے اندر ذلت اور رسوائی ہے، اور یہ ہم اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہیں۔ اے میرے مالک تو عزت والا ہے، میں تیرے سامنے ذلیل ہوں، میں اپنے پیشانی کو تیرے سامنے، اپنی ناک کو تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں۔ تو یہ جو سجدہ تذلل والی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے بندے کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، بندے کے دل کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ اور عاجزی یہ برعکس ہے تکبر کے، تکبر بیماری ہے، عاجزی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا، اور پھر
ایک بات اور بھی یہاں ارشاد فرما دی، فرمایا کہ یہ بیماری تکبر والی نماز کے ذریعے سے چلی جائے گی، لیکن نماز ذاتی طور پر بھی مشکل چیز ہے، نماز ذاتی طور پر بھی مشکل چیز ہے۔ میرے ناظرین کرام کو پتہ ہے کہ نماز جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان کا تو دل کرتا ہے، عام طور پہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشکل چیز ہے۔ ہاں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دل کے اندر خشوع ہے۔ اب یہ ایک اور بات آ گئی، خشوع کیا چیز ہے؟ الا علی الخاشعین، خاشعین وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو خاشعین مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں کم ترین بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے اور وہ قوی ہے، میں کمزور ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور رحم و کرم والا ہے، میرے پاس کسی کو بخشنا، کسی کے اوپر رحم کرنا، کسی کے اوپر اپنی مغفرت کو بسانا اور رحمتیں بسانا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر رحمتیں برساتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو انعامات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے ہیں، اور ان خزانوں کی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی میں تو محتاج ہوں، میرے پاس تو خزانے نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ بات اپنے دل کے اندر بٹھانا کہ میں کمزور ہوں، اللہ قوی ہے، میں کم تر ہوں، اللہ تعالیٰ غالب ہے، یہ چیز اپنے دل کے اندر بٹھانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں کم تر ہوں بلکہ کم ترین ہوں، میرا درجہ کوئی نہیں، میں کمزور ہوں، اس کے لیے نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی، اور جب نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی تو اس وقت پھر اس کے دل سے تکبر نکل جائے گا۔ ایک اور بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے قیامت کے دن۔ اب یہ دل کے اندر یہ بات لاتے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اے بندے تجھے زندگی دی کہاں گزار دی، اے بندے تجھے علم دیا اس کے اوپر کیسا عمل کیا، اے بندے تجھے مال و دولت دیا تو نے اس کا کیا کیا۔ تو یہ سارے سوالات، ان سوالات کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا، دل کے اندر جب ڈر بیٹھ جائے گا تو پھر بندے کے دل کے اندر عاجزی آئے گی، جب عاجزی آئے گی تو نماز پڑھنا آسان ہوگی، جب نماز پڑھنا آسان ہو گئی، نماز پہ بندہ لگ گیا اور واقعی ایسی نماز پڑھی جو اللہ کی چاہت ہے، تو پھر دل سے تکبر بھی نکل جائے گا۔